السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ عزیز پیارے بچوں، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ کل صبح سے لے کر ابھی تک آپ لوگوں نے کئی پروگرام اٹینڈ کیے، نصیحتیں سنی، بیانات سنے۔ ان بیانات کے اندر جو باتیں ہم کو بتائی گئی ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، کیا ارادہ کیا؟ شروع کر دیا۔ کیا عمل شروع کیا؟ مثال کے طور پر جیسا سکھایا تھا ویسا پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ کیا؟ عمل شروع کر دو تو آپ کو ڈائری کے اندر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ لکھ لینا چاہیے، میں ایسا نہیں کہتا کہ مت لکھو، ڈائری کے اندر ضرور لکھو، اس کی بھی آدمی کو عادت ڈالنی چاہیے۔ ہر وقت اپنی جیب کے اندر ایک چھوٹی سی ڈائری آدمی رکھے، اور کوئی بھی اچھی بات، کام کی بات کہیں پڑھنے میں آئے، کہیں سننے میں آئے، اس کو فوراً نوٹ کر لیں۔ ہمارے استاد دابھیل میں جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، مولانا اکرام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سبق کے اندر ایک بات فرماتے تھے، العلم صید والکتابۃ قید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک شکار ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک شکار ہے، اور لکھنا اس شکار کو اپنے پنجرے میں قید کر لینا۔ ابھی ہرن ہے، جنگل کے اندر بھاگتا پھر رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا، باندھ لیا، تو اب وہ ہر وقت آپ کے پاس رہے گا۔ ایسے کوئی کام کی بات آدمی کہیں سنے، کہیں پڑھے، تو اس کو نوٹ کر لے، اور پھر نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتا بھی دے، میں نے فلاں جگہ یہ بات پڑھی، فلاں بیان میں یہ بات سنی۔ جیسے ابھی آپ کل سے یہاں پر آپ لوگوں نے کئی مجلسیں سنی، کئی بیانات سنے، تو آپ گھر جا کر اپنی امی سے، اپنے ابو سے، بھائی بہنوں سے اس کو شیئر کرو۔ آپ جا کر بتاؤ ہم نے کیمپ کے اندر کیا سنا، کیا سمجھا، کیا سیکھا۔ آپ کا وضو صحیح کرایا گیا، آپ کی نماز صحیح کرائی گئی، تو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ گھر پر جا کر بھی بتاؤ، اپنے ابا کو بھی بتاؤ، اپنے بھائی کو بھی بتاؤ، اپنی امی کو بھی بتاؤ کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر کہیں کہیں بعض چیزوں میں فرق آتا ہے، سجدے کے طریقے میں فرق ہے، وہ بتا دینے کا، نہیں معلوم ہو تو پوچھ لے، لیکن جو چیزیں کامن ہیں، جو جس میں مردوں کا طریقہ اور عورتوں کا طریقہ ایک ہے، گھر کے اوپر بھی
آپ لوگ بتائیں. ابھی ہم نے نماز کے بعد جو کچھ اذکار پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے. ابھی جب نماز کا سلام پھیرا اس کے بعد کیا پڑھا؟ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھتے ہیں نا، سب نے پڑھا کہ نہیں؟ جس کا پڑھنا باقی ہو بھی پڑھ لے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کا معمول بنا لے. کیا فائدہ ہوا اس سے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، بہت فائدے کی چیز ہے. یہ جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے، جن کو عام طور پر تو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، ہے نا، تسبیح فاطمی کہتے ہیں. اور بعض علماء اس کو تسبیح فقراء کہتے ہیں. اصل اس کا نام وہی ہے، تسبیح فقراء. تسبیح فاطمی جو ہے وہ رات والی، رات کو سونے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح فاطمی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. یہ جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح فقراء ہے. اس کو تسبیح فقراء یعنی غریبوں کی تسبیح، تسبیح فقراء یعنی غریبوں کی تسبیح. اس کو غریبوں کی تسبیح اس لیے کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، اونچے اونچے درجے ان کو مل جائیں گے، اس لیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی حج نہ کر سکے لیکن مالدار تو حج کر ہی لیتا ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جو وہ کر سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا. اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہی نہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کرے. جی تو بہت چاہتا ہے. مالداروں کو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ہم کو بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے. اب ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے آخرت میں. ان کو یہ افسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اچھی اچھی سواریوں میں گھومتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی اچھی چپلیں پہنتے ہیں، اس کا افسوس نہیں تھا ان کو. جیسے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر آج بھی ہم اگر کسی مالدار کو دیکھیں بہت عالی شان گاڑی کے اندر جا رہا ہے تو ہم کو دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یار ہم بھی ایسی گاڑی کے اندر گھومتے. کسی مالدار کو آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے، آپ کو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی اتنے اچھے کپڑے پہنتے. کسی کی بہت عالی شان عمارت، کسی کا بنگلہ دیکھا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسے بنگلے میں رہتے، ہم بھی ایسی عالی شان عمارت بناتے. یہ نہیں. صحابہ کرام کو جو افسوس ہوا وہ اس بات کا افسوس تھا کہ یہ مالدار اپنے مال سے جنت کما رہا ہے اور جنت کے اونچے اونچے درجے حاصل کر رہا ہے، اور میرے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں بھی کماتا، میں بھی ایسے درجے حاصل کرتا. تو ان غریب صحابہ نے اپنا یہ افسوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. ہم کو اس بات کا افسوس ہے کہ یہ مالدار لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے آخرت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ میں تم کو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم لوگ کرنا شروع کر دو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، پیسہ خرچ کیے بغیر بھی، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیے بغیر بھی تم ان مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے۔ وہ عمل میں تم کو بتاتا ہوں۔ بولو بتاؤں؟ سب نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عمل بتایا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح یہ 100 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اگر عمل آپ لوگ کر لو گے تو تم ان مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے۔ تو سب خوش ہو کر کے چلے گئے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ مالداروں سے آگے نکلنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہو گیا، اب ہم مالداروں سے آگے نکل جائیں گے۔ اب اس زمانے کے مالدار بھی ایسے تھے، صحابہ تھے، وہ مالداروں کو پتہ چلا کہ غریب لوگ ہم سے آگے نکلنے کا، ہم کو اوورٹیک کرنے کا طریقہ حضور کے پاس سے سیکھ کر آئے ہیں، اور بات لیک ہو گئی کہ حضور نے کیا طریقہ بتایا مالداروں سے آگے نکلنے کا۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہے، تو مالداروں نے بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ یہ حضرات صحابہ دین کی باتوں کی اہمیت ان کی نظر میں ایسی تھی جیسے آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی، دین کی ایک ایک چیز کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ وہ گھر سے نکلتے تھے، بازار جاتے تھے، اور راستے میں جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے سلام کا انتظام نہیں کرتے تھے بلکہ سامنے سے خود سلام کرتے تھے۔ تو اس بات کی بھی آج سے ہم عادت ڈالیں، آج سے اس بات کا ارادہ کریں کہ سامنے جو بھی ہم کو مسلمان آتا ہوا دکھائی دے گا، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہوں چاہے نہ پہچانتے ہوں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ ہماری عمر کا ہو، اس کو ہم سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 30 نیکیاں ملیں۔ کتنی نیکیاں؟ السلام علیکم 10 ورحمۃ اللہ 10 وبرکاتہ 10، کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں۔ خالی السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس بازار جاتے، راستے میں جو ملتا اس کو سلام کرتے، پھر بازار سے واپس آتے، راستے میں جو ملتا اس کو سلام کرتے، بازار سے کوئی چیز خریدتے نہیں تھے نہ کوئی چیز بیچتے تھے، بس ان کا یہی عمل تھا۔ گھر سے نکلے، حضرت نافع کو ساتھ میں لیا کہ چلو ذرا بازار جا کر آتے ہیں۔ حضرت نافع تھوڑے دن تک تو جاتے رہے۔ ایک دن حضرت نافع نے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ روزانہ مجھے بازار لے کر جاتے ہیں، نہ آپ کچھ خریدتے ہیں نہ آپ کچھ بیچتے ہیں، اور خالی ہاتھ جاتے ہیں خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، یہ آپ بازار جاتے کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یوں فرمایا کہ میں سلام کرنے کے لیے باہر گیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اس طرح سلام کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ راستے میں جو مسلمان ملتا ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور واپسی میں آتے ہوئے جو ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہوں۔ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں، بازار سے کچھ خریدنا لینا میرا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ صرف گھر سے نکلتے ہی اس لیے تھے، سلام کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی کام سے نکلے ہیں، سامنے کوئی مسلمان آ رہا ہے، ہم سلام نہیں کرتے، ہم کو تو مفت میں ثواب مل رہا ہے، ہم اپنے کام سے جا رہے ہیں، کام بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں
مسلمان کو سلام کر لیں گے تو نیکیاں بھی مل جائیں گی. حضرات صحابہ کرام جو تھے وہ آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ لالچی واقع ہوئے تھے. آخرت کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں لالچی نہیں تھی. وہ دیکھتے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی ویسا کام کریں اور ان کو اوورٹیک کر دیں, آگے نکل جائیں. اب مالداروں نے بھی وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی. اب غریب لوگ واپس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول آپ نے جو ہم کو عمل بتایا تھا مالداروں کو اوورٹیک کرنے کا, وہ عمل تو مالداروں نے بھی چالو کر دیا. مالدار لوگ بھی پڑھتے ہیں. پھر وہی ہم لوگ مسئلہ وہی آ گیا پہلے والا, سب چیزوں میں برابر ہیں, مال میں وہ آگے ہیں, مال کی وجہ سے ہم آگے نکل جائیں گے. اب کوئی دوسرا عمل بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی عمل نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں, ہر فرض نماز کا بھی اہتمام کریں, ہے نا, ہر فرض نماز کا بھی اہتمام کریں. فجر کی نماز کے اندر پابندی سے مسجد میں پہنچیں. آج ہے نا فجر کی نماز کے اندر ہماری مسجدیں خالی ہوں. ہم کو ایک ایسا آئیڈیل مسلمان بننا ہے. کیا بننا ہے؟ آئیڈیل مسلمان. ایسا مسلمان بننا ہے کہ محلے کے لوگ ہماری مثال دیں کہ دیکھو مسلمان بچہ تو ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ بچہ ہے. اس کی ہر چیز کمپلیٹ ہے, عبادت بھی کمپلیٹ ہے, نماز کے اندر آپ کو حاضر ملے گا, روزوں کا بھی پابند ہے, نماز قرآن کی تلاوت کا بھی پابند ہے, اور اس کا ڈسپلن بھی کمپلیٹ ہے. بڑوں کا ادب کرتا ہے, چھوٹوں سے شفقت کرتا ہے, دوسروں کی خدمت کرتا ہے, دوسروں کے کام آتا ہے. یہ جو مینرز ہے نا, مینرز, یہ مینرز جو ہے اسلام نے سکھائے ہیں, اور اسلام نے سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے. سب سے زیادہ اسلام نے اس کے اوپر زور دیا ہے. قرآن نے سکھائے ہیں مینرز. مینرز کچھ بتانا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ابھی جو تسبیح والی بات نکلی اس کے بارے میں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں, پھر آگے بڑھتا ہوں. تو جو تسبیح والی بات بتائی آپ کو, اس میں ایک بات یاد رکھنا, جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں, جیسے عصر کی نماز اور فجر کی نماز, یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد سنتیں نہیں ہیں. جن دو نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے, فجر اور عصر, ان نمازوں میں تو یہ تسبیح سلام کے بعد ہم کو پڑھنی ہے. لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں, جیسے ظہر میں, مغرب میں اور عشاء میں, ان تین نمازوں کے اندر یہ تسبیح ہم کو سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنی. عشاء کے اندر وتر سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنی ہے. ہاں, یہ یاد رکھیں. لیکن اتنا بھی یاد رکھیں کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں, اس کے بعد باہر نکلیں. آپ یہ سوچیں گے کہ چلو میں چپل پہنتے پہنتے پڑھ لوں گا, باہر نکلتے نکلتے پڑھ لوں گا, گھر جاتے جاتے رستے میں پڑھ لوں گا, ٹیوشن جاتے جاتے رستے میں پڑھ لوں گا, اس کی نوبت آئے گی نہیں. آپ تسبیح پوری کریں, اس سے پہلے کوئی آ کر آپ کے ساتھ بات چالو کر دے گا, آپ کے موبائل کے اوپر کسی کا فون آ جائے گا, آپ اس سے بات کرنے لگیں گے, اور بات جب پوری ہوگی تو آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ میری تسبیح باقی ہے. اس لیے وہ تسبیحات جو پڑھنی ہے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھیں, اس کے بعد پھر گھر جائیں. اب میں ذرا آداب کے اوپر آتا ہوں, جس کو ہم آداب کہتے ہیں, جس کا ایک وچن آتا ہے ادب, اور اس کا بہو وچن ہے آداب. سنگولر ہے ادب اور پلورل ہے اس کا آداب. اسی کو انگلش میں مینرز کہتے ہیں.
یہ مینرز جو ہیں بہت سے اس میں سے آپ کو اسکولوں کے اندر بھی آپ کی سلیبس کی کتابوں کے اندر بھی آتے ہوں گے. اس میں سے بہت سے آداب جو ہیں, بہت سے مینرز وہ ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائے ہیں, لیکن آپ کی سلیبس کی کتاب میں کتاب لکھنے والا ایسا نہیں بتائے گا کہ یہ مینر قرآن میں ہے, حدیث میں ایسا بتائے گا نہیں. ان لوگوں نے یعنی انگریزوں نے اسلام کے اندر جتنی اچھی اچھی باتیں تھیں وہ سب لے لی ایمان کے علاوہ. ہمارے ابھی جن استاد کا میں نے نام لیا, مولانا اکرام علی صاحب ہمارے استاد جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, وہ ہم لوگ جب آخری سال میں تھے, عالم بننے کے آخری سال میں تھے, وہ پہلی مرتبہ انگلینڈ گئے تھے ویکیشن کے اندر. انگلینڈ گئے تھے. انگلینڈ جا کر جب واپس آئے تھے تو سبق کے اندر ہم کو پوری کارگزاری کا خلاصہ ایک جملے کے اندر بتایا تھا. عجیب بات. انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی انگلینڈ جا کر آیا ہوں جو انگریزوں کا ملک ہے, برٹش گورنمنٹ ہے, تو میں وہاں جا کر آیا ہوں اور وہاں میں نے کیا دیکھا. کہتے ہیں کہ ان کے اندر اسلام کی ساری تعلیمات ہے, اسلام ان کے اندر نہیں ہے. خالی اتنا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے, لیکن اسلام نے جتنے مینرز بتائے ہیں, کاروبار کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے, وہ سب ان کے اندر ہے, مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. کاروبار کرنے کا کیا طریقہ بتایا, ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, جس کا قصہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے, جو خود ان کے ساتھ پیش آیا ہے. دونوں طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. انگریزوں کا کیا معاملہ ہے اور مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے. افسوس کی بات ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو مسلمان ہیں, قرآن کو ہم پڑھے بھی, قرآن کو سیکھے بھی, سمجھے بھی, حدیث کو پڑھے بھی, سمجھے بھی, اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں, اپنی زندگی میں اس کے مطابق گزاریں. مفتی تقی صاحب مدظلہ العالی نے اپنا ایک قصہ بیان کیا ہے, جو ان کا بخاری شریف کا سبق چھپا ہوا ہے انعام الباری کے نام سے. اس کے اندر یہ قصہ موجود ہے, میں نے اسی کے اندر پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کتاب کی تلاش تھی, انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا, بہت مشہور کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے, آپ لوگ بھی پڑھیں اس کو, بہت اچھی اچھی چیزیں اس کے اندر. بریٹانیکا مجھے اس کی کئی سالوں سے تلاش تھی, اس کی ضرورت تھی مجھے. یہ اس زمانے کی بات ہے, ابھی یہ پی ڈی ایف کا زمانہ نہیں آیا تھا, جو ابھی پی ڈی ایف کے اندر کتابیں مل جاتی ہے, ہر چیز موبائل پہ آ جاتی ہے. وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا, پی ڈی ایف کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کی برسوں سے تلاش تھی, اور میں نے کئی جگہوں پر تلاش کی. یا تو ملتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی, یا پھر ملتی ہی نہیں تھی. ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر ابھی میری فلائٹ میں کافی دیر تھی, تو میں وہاں کی جو شاپ تھی وہاں گھوم رہا تھا, جو ڈیوٹی فری شاپ ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر. وہاں ایک کتابوں کی دکان تھی. اس کتابوں کی دکان کے اوپر میں گیا تو دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی کہ یہاں انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا موجود ہے, پورا سیٹ اس کا رکھا ہوا ہے, جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جو انگریز دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس سے بات چیت کی کہ مجھے اس کتاب کی کئی سالوں سے تلاش ہے اور مجھے مل نہیں رہی یہاں پر موجود, کیا ریٹ ہے اس کا. اس کا ریٹ بتایا. پھر مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ میں خریدنا تو چاہتا ہوں,
لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کتاب شاید مجھے پاکستان میں اویلیبل ہو جائے اور اس سے کم ریٹ میں اویلیبل ہو جائے. اگر مان لیجئے کہ میں نے آپ کے یہاں سے یہ سیٹ خرید لیا اور میں نے آپ کو پیمنٹ بھی کر دیا, پھر وہاں جانے کے بعد اگر مجھے یہ کتاب سستے میں مل گئی تو میں تو پھنس جاؤں گا مہنگے میں لے کر, ہے نا. تو آپ بتائیے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی یہ تو آپ کی میٹر ہے, آپ کو دیکھنا ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا, ہم تو دے کر کے کیا ہو جائیں گے, کتاب دے کر چھوٹے ہو جائیں گے, آپ کتاب لے لو, پیسہ دے دو, بات ختم ہو گئی. اس نے یہ جواب نہیں دیا. اس نے یہ جواب دیا کہ مفتی صاحب آپ بالکل اطمینان رکھیے, آپ کتاب بک کر لیجئے اور اپنا جو نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے, وہ مجھے دے دیجئے اور آپ پیمنٹ بھی کر دیجئے. اور ابھی کتاب میں آپ کو نہیں دیتا ہوں, کتاب یہی رہے گی. آپ پاکستان جائیے, آپ کس وقت پہنچیں گے اور میں آپ کو کس وقت کال کروں, یہ آپ مجھے خالی بتا دیجیے, آگے کا سارا کام میرا رہے گا. تو مفتی صاحب نے اس کو سارا ٹائمنگ بتا دیا کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان پہنچوں گا, پھر 2-3 دن کا وقت مجھے بازار جانے میں لگے گا, اور پھر میں وہاں کتاب دیکھوں گا, مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, ریٹ میں کتنا فرق آ رہا ہے, وہ سب دیکھوں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا. مفتی صاحب نے اپنا نمبر دیا, سب ڈیٹ وغیرہ بتا دی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو تاریخ میں نے اس کو دی تھی, جو وقت بتایا تھا, برابر اس تاریخ میں اس وقت کے اوپر اس کا فون آیا. وہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر سے انگریز ان کو فون کر رہا ہے اپنے نمبر پہ سے, ہائے ہیلو کر کے, دعا سلام کر کے مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو وہ کتاب پاکستان میں مل گئی؟ مفتی صاحب نے کہا کہ مل گئی. آپ کو وہاں کے ریٹ سے اطمینان ہے؟ مجھے اطمینان ہے, مجھے ایئرپورٹ سے سستے میں یہاں مل رہی ہے. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ اطمینان رکھیے, میں آپ کا آرڈر یہاں سے کینسل کر رہا ہوں, اور آپ کے اکاؤنٹ میں سے ہم نے ایک بھی پیسہ نکالا نہیں ہے, آپ خوشی سے وہاں سے خرید سکتے ہیں. یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلام نے سکھائی, لیکن اپنائی کس نے؟ غیروں نے. اب ہم لوگوں کا کیا حال ہے وہ بھی مفتی صاحب نے بتایا ہے ایک دوسری جگہ پر, وہ بھی بتا. یہ اس لیے نہیں بتاتا کہ ہم کو کسی کی برائی کرنی, اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ جتنے مینرز, جتنے آداب, جتنی تعلیمات ہمارے مذہب نے, ہمارے اسلام نے, ہماری شریعت نے ہم کو بتائی ہے, اس پر ہم کیا کریں گے؟ کوئی عمل کرے کہ نہ کرے, ہم عمل کریں گے انشاءاللہ, اور دوسروں کو عمل کرنے کا شوق دلائیں انشاءاللہ. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ امریکہ کے اندر کئی سال پہلے یہ سسٹم تھا کہ آپ نے اگر کسی دکان سے کوئی چیز خریدی, آپ نے خرید لی, خرید کر کے گھر لے کر چلے گئے, پھر آپ کو گھر جانے کے بعد 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 5 دن کے بعد, 12 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, 15 دن تک کا ٹائم, ان 15 دنوں کے اندر آپ کو ایسا لگا کہ میں نے غلط ڈیل کر لی ہے, غلط چیز لے لی ہے, تو آپ آ کر کے وہ چیز واپس دیتے, اپنے پورے پیسے واپس لے. یہ ایک زمانے میں امریکہ کے اندر ہر دکان کے اوپر یہ سسٹم تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہوا بہت افسوسناک چیز ہے ہم لوگوں کی. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے, اور ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان دھیرے دھیرے امریکہ میں آ کر کے بسنا شروع ہوئے. 2 آئے, 4 آئے, 5 آئے, اور ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی امریکہ میں
सेटल हो गई, शिफ्ट हो गई। अब जब ये लोग अमेरिका आए और इन्होंने यहाँ का सिस्टम मालूम किया कि अच्छा यहाँ तो ये सिस्टम है कि कोई चीज़ खरीदो और 15 दिन के अंदर आप वापस कर दो तो आपको पूरे पैसे मिलते हैं। इन लोगों को तो बड़ा मज़ा आया, उन्होंने उसका मुस्तकिल मामूल बनाया। इस दुकान पर गए, नया लैपटॉप खरीदा, उसको ला करके बराबर 15 दिन तक इस्तेमाल किया और 15वें दिन जा करके वापस दे दिया कि हमको नहीं चाहिए। ये एक दुकान वाला पूरा, आप दूसरी दुकान पर गए, अब वहाँ से लेकर के आए, फिर तीसरी दुकान पर गए, फिर वहाँ से लेकर के आए। कहते हैं कि ऐसा हर पाकिस्तानी ने तकरीबन करना शुरू किया तो इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा आ गया कि ये तो इन्होंने मुस्तकिल इसका धंधा बना लिया है। अभी मुझे एक आध हफ्ता पहले पता चला कि वहीं का इंग्लैंड के बारे में किसी ने बताया कि वहाँ ड्रेस के बारे में अभी भी यही बात है। आपने कहीं से रेडीमेड कोई कपड़ा खरीदा और आपको 3-4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ऐसा लगा कि मुझे वापस करना है तो आप वापस कर सकते हैं। अब वहाँ ये हो रहा है कि शादी के मौके पर दूल्हा जाता है तो अच्छा सा कोट खरीद करके आता है, निकाह में वलीमे में इस्तेमाल करता है और फिर वलीमा फारिग हो पूरा हुआ तो दुकान पे जाकर के वापस कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। सिलसिला चल रहा है। हमें हमारे मज़हब ने इतनी ऊंची तालीमात दी है, उन तालीमात को समझने की ज़रूरत है। तालीमात का खुलासा ये है कि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बातें अभी अर्ज़ कर देता हूँ, इसलिए कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात ये फरमाते थे कि भाई आज लोग इबादत की बातें तो बहुत करते हैं, तहज्जुद की बातें बहुत करते हैं, तस्बीहात की, ज़िक्र की, दुआओं की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आपस में रहा कैसे जाता है वो कोई समझता नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कितनी अहमियत बताई है। सारे आदाब का खुलासा क्या है कि हमारी ज़ात से, हमारे पास रहने वाले, हमारे करीब में रहने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले किसी भी इंसान को और अल्लाह की किसी भी मखलूक को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, और दूसरे की तरफ से अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो हम उसको क्या करें, बर्दाश्त करें, खंदा पेशानी से, हंसते चेहरे बर्दाश्त करें, हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन न लें। ये तमाम आदाब का खुलासा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। आपको जो हदीसें याद कराई जाती है मदरसे के अंदर, उसमें ये भी होगी कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी किसी मुसलमान को हमारी ज़बान से भी तकलीफ़ न पहुँचे और हमारे हाथ से, यानी हमारी किसी भी हरकत से तकलीफ न पहुँचे। और इस्लाम ने तो यहाँ तक तालीम दी है कि जानवर को भी हमारी तरफ से तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। आपने हदीस सुनी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को जो बड़ी इबादत गुजार थी, नफलें पढ़ने वाली, जिक्र करने वाली, तस्बीहात करने वाली, उस औरत को मैंने जहन्नम में देखा। कहाँ देखा? जहन्नम में देखा। क्यों? उसने एक बिल्ली पाली थी। उस बिल्ली को न तो खुद खाना देती थी और न उसको छोड़ती थी कि खुद जा कर के अपना खाना तलाश, बांध करके रखती थी और उसको खाना नहीं देती थी, भूखी रखती थी। एक जानवर को तकलीफ पहुंचाने की वजह से, इतनी इबादत गुजार होने के बावजूद
اس کو کہاں بھیج دیا گیا؟ جہنم۔ اس کے مقابلے میں ایک گنہگار آدمی کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گنہگار انسان کو جنت کے اندر دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو اس نے رک کر کے وہ کانٹے دار ٹہنی راستے سے ہٹا کر ایک سائڈ پر کر دی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں بھیج دیا؟ جنت کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یعنی 70 ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے اور برانچز ہیں۔ اسلام کی جو برانچز ہیں، شاخیں 70 سے زیادہ ہیں۔ سب سے اونچا درجہ تو کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان، عقیدہ، یہ سب سے اونچا ہے۔ اور سب سے کم درجہ کیا ہے بتاؤ؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حیا یعنی شرم جو ہے وہ ایمان کا ایک امتیازی شعبہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا بتا رہے ہیں؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یعنی ہم جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک پتھر راستے میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی اندھا آدمی چلتا ہوا جائے تو اس کو ٹھوکر لگ جائے، کوئی گاڑی والا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی پلٹ جائے، گر جائے۔ تو ہم کو یہ سکھایا کہ پتھر کو سائڈ پر کر دو۔ کوئی بیچارہ غلطی سے گاڑی غلط جگہ پر رکھ کر چلا گیا ہے جس سے راستہ بند ہو جاتا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کو ایسی جگہ پر دوسرا رکھ کر گیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس کی گاڑی کو صحیح جگہ پر کر دیں، اس طرح کر دیں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہم لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم راستے میں کھڑے کھڑے باتیں کرنے لگیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی، ہم کھڑے ہوئے راستے کے بیچ میں کھڑے ہوئے باتیں کریں۔ راستے کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر دی ہے، ایک گاڑی ادھر ہے دوسری گاڑی ادھر ہے، دونوں کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ راستہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو ابو داؤد شریف کی روایت سناتا ہوں۔ ایک بہت اونچے درجے کا سفر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے ایک بہت بڑی نسبت پر آپ سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کے دوران جب راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، وہ زمانہ جو تھا وہ ایسے ہمارے جیسے ٹرینیں چلتی ہے، فلائٹیں جاتی ہے، اس طرح کے تو سفر ہوتا نہیں تھا، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، یا پھر پیدل سفر ہوتا تھا، خچر کے اوپر سفر ہوتا تھا، گدھے کے اوپر سفر ہوتا تھا۔ تو وہ لمبے سفر کے دوران جو ہے راستے میں کئی مرتبہ ٹھہرنا پڑتا تھا۔ تو ایک اس طرح کسی منزل کے اوپر جب ٹھہرے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنا ٹینٹ، اپنا خیمہ جو ہے وہ اس طرح لگایا ہے کہ اس کی وجہ سے راستہ رک جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، گزرنے والوں کو، چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، بھائی جا کر کے اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ یہ اعلان کرو، من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ۔ یاد رکھنا، سب کو جا کر کے بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے راستے کو تنگ کر دے یا کسی کے راستے کو
بند کر دے اس کا جہاد قبول نہیں ہو، اس کا جہاد قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چیز یہاں سے سیکھ کر جانا ہے کہ اب جیسے مسجد کے اندر آئے، اب مسجد والوں نے چپل اتارنے کے لیے باقاعدہ اسٹینڈ بنایا ہے نا، تو اب ہم چپل اتار کر کہاں رکھیں؟ اسٹینڈ کے اندر رکھیں۔ اندر آئے، پہلے آپ نے بائیں پاؤں میں سے چپل اتاری، پھر دائیں پاؤں میں سے چپل اتاری، اور اس کے بعد کون سے ہاتھ میں پکڑ کر؟ بائیں پاؤں میں، دابے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو اسٹینڈ کے اوپر ایسی جگہ رکھنے کا جہاں پہلے سے کسی کی چپل موجود نہ ہو۔ ہاں، اتنا بڑا اسٹینڈ خالی پڑا ہے اور نیچے جو ہے ساری چپلیں پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے، نئے آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ مدرسے کے اندر بھی آپ جاتے ہیں، وہاں پر بھی اسٹینڈ کا انتظام ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ چپل کو اس کی جگہ، اس کے رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پر اپنی چپل سے۔ اپنا گھر ہے تو کیا ہوگا؟ آدمی کیا سمجھتا ہے اپنا گھر ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس کے اندر بھی ہر چیز کی ایک جگہ بنی ہوئی ہو، اور جہاں سے آپ نے اس چیز کو لیا اسی جگہ پر اس کو رکھیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کو اتنا ٹوکتے تھے، خود کتنا عمل کرتے تھے وہ آپ کو بتاتا، بڑی عبرت کی چیز ہے یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان زمانے کا قصہ ہے جب آپ آخری بیماری میں تھے، جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کرنے کو کہا ہے، اور ہر تھوڑی دیر میں حضرت کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے۔ رات کو ایک مرتبہ آپ کو اس بیماری کی حالت میں تو آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا۔ اب اس زمانے کے اندر جیسے ہمارے یہاں نل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے نل ڈائریکٹ لگے ہوئے نہیں ہوتے، باہر سے لوٹے میں پانی بھر کے پھر اندر جاتے تھے اور ضرورت سے قابل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے لوٹا اٹھایا بیت الخلا میں جانے کے لیے، ٹوائلٹ میں جانے کے لیے، راستے میں انہوں نے کسی کو اٹھایا نہیں۔ پہلے تو یہ گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ بھی ضرورت ہو تو ہم کو اٹھانا، انہوں نے کسی کو اٹھایا، انہوں نے سوچا کہ کہیں تو کسی کی نیند خراب کروں، کسی کو اٹھایا نہیں، خود لوٹا لے کر کے اندھیرے کے اندر، لائٹ ہے تو تھی نہیں اس زمانے میں، پورا اندھیرا تھا، اندھیرے کے اندر چلتے چلتے گئے تو ان کو ٹھوکر لگی، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو پھر چلتے چلتے اپنے پلنگ پر آ گئے۔ بیت الخلا میں جانے کا انہوں نے کینسل کیا، مانگوال کیا۔ پلنگ پہ آ کر کے لیٹے تو ان کو ایک دم سے یاد آیا، کیا لوٹا میں لے کر کے گیا تھا اور وہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا، اگر اس دوران گھر کے کسی آدمی کو ضرورت پیش آئی اور وہ اٹھے گا تو لوٹے کو اس کی جگہ پر تلاش کرے گا، اس کو لوٹا نہیں ملے گا تو وہ پریشان ہوگا۔ اسی حالت کے اندر، ایسی بیماری کی حالت میں بھی تھوڑی دیر میں بے ہوشی سے اٹھے ہیں، لیکن پھر واپس سے گئے، اس طرح سے ڈھونڈتے 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 اندھیرے کے اندر جیسے تیسے کر کے پھر اس لوٹے کو ڈھونڈا اور پھر اس کو اس کی جگہ پر لا کر کے رکھا، تب ان کو اطمینان۔ یہ چیز سیکھنے کی، گھر کے اندر ہر چیز کی ایک جگہ مقرر کی جائے، بھئی ٹوال کہاں رہے گا اور برتن کہاں رہیں گے، دسترخوان کہاں رہے گا۔ ابھی دسترخوان کی آپ نے کوئی جگہ فکس نہیں کی، کبھی یہاں رکھ دیا، کبھی وہاں رکھ دیا، کبھی وہاں رکھ دیا، اب کیا ہوگا؟ اب دسترخوان بچھانے کا نمبر آیا، کہا کہ بھائی چلو دسترخوان بچھاؤ، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور دسترخوان مل ہی نہیں رہا ہے، اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ اس کی کوئی جگہ فکس نہیں ہے، اس کی ایک جگہ فکس ہونی چاہیے۔
और वो जगह हर एक को मालूम होनी चाहिए कि भाई दस्तरखान रखने की ये जगह है, साबुन रखने की ये जगह है, ब्रश रखने की ये जगह है, मिसवाक रखने की ये जगह है, टुवाल रखने की ये जगह है, बनियान यहाँ रहते हैं, कपड़े यहाँ रहते हैं, पायजामा यहाँ रहता है, फुला के कपड़े यहाँ रहते हैं, फुला के कपड़े यहाँ रहते हैं, फुला के कपड़े यहाँ रहते हैं, सबकी जगह क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी चीज़ें घर के अंदर इतनी तरतीब से रखता हूँ कि अंधेरे के अंदर भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ौरन वो चीज़, हमको उजाले में भी नहीं मिलती, हमको इसलिए कि ली यहाँ से और रखी कहाँ? इधर। ली यहाँ से और रखी वहाँ। जब जो चीज़ इस्तेमाल की और इस्तेमाल करके उसको उसकी जगह पर रखा। रास्ते के अंदर हम गाड़ी अगर पार्क करें, ऐसी जगह पार्क करें कि उस गाड़ी के पार्क करने से किसी आने जाने वाले को किसी का दरवाज़ा बंद ना हो जाए, गाड़ी बहुत स्पीड में न चलाएं। जैसे हमारे यहाँ तो अक्सर गलियाँ होती है ना, महलों में छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। अब गली तो छोटी सी होती है, उसके अंदर अब आप जा रहे हैं 80 की स्पीड में, हैं, और इतने में बेचारा कोई बच्चा अपने घर से दौड़ता दौड़ता निकल गया, क्या हुआ? एक्सीडेंट। वाक़यात पेश आते हैं, तो इसीलिए पेश आते हैं कि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते। गाड़ी चलाए आदमी, गली के अंदर चला रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी स्पीड हो। मेन रोड के ऊपर आप चलाते हैं तो मेन रोड के ऊपर चलाने में जितने ट्रैफिक के उसूल हमको बताए गए हैं उनकी पाबंदी करें। वन वे होता है, वन वे का मतलब ये है कि यहाँ से खाली गाड़ी जा सकती है, आ नहीं सकती। तो वन वे जिस मकसद के लिए रखा गया है, अगर जाने के लिए रखा है तो हम उसको जाने ही में इस्तेमाल करें, आने में इस्तेमाल न करें। सिग्नल है, अभी सिग्नल रेड है तो आप उसको फॉलो करें, आप वहाँ जाकर के अपनी गाड़ी रोकें। और आप अगर आहिस्ता चलना चाहते हैं तो आपके लिए 2 नंबर का ट्रैक है, 3 नंबर का ट्रैक है, उस ट्रैक को इस्तेमाल करें। इसलिए कि पहला ट्रैक जो है वो तेज़ चलने वालों के, छोटी गाड़ियों के लिए, तेज़ चलने वाली गाड़ियों के लिए पहला ट्रैक होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आप लोगों ने भी सफ़र किया होगा, अंदाज़ा होता है कि वो बड़े बड़े पहाड़ लेकर के कहाँ घुस जाते हैं? पहले ट्रैक में, दूसरे ट्रैक में भी वही और तीसरे में भी वही। और वो छोटी गाड़ी वाला गए, वो बेचारा अदब से पीछे 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 20 की स्पीड में चलता रहता है कि हज़रत की कुछ नज़र इनायत हो जाए और ज़रा सा मुझे रास्ता दे तो मैं आगे निकलूँ। इस्लाम ने इन सब चीज़ों की तालीम, जब हुकूमत ने ये बता दिया कि बड़ी गाड़ी के लिए जो बड़े भारी गाड़ियाँ होती है, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, उनके लिए पहला ट्रैक है ही नहीं, ओवरटेक करने के लिए भी नहीं है, उसकी पाबंदी करनी चाहिए। तो आप अगर तेज चलना चाहते हैं तो ही पहला ट्रैक इस्तेमाल करें। अगर आप आहिस्ता चलना चाहते हैं, दरमियानी रफ्तार से चलना चाहते हैं तो दूसरा ट्रैक इस्तेमाल करें, बहुत आहिस्ता चलना चाहते हैं तो आप तीसरा ट्रैक इस्तेमाल करें। और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात न करें। हाँ, मोबाइल पर हुकूमत में भी मना है, शरीयत में भी मना है, हुकूमत में भी मना है और शरीयत में भी मना है। हाँ, आप वो हैंड फ्री लगाकर बात कर सकते हैं, बशर्ते कि हैंड फ्री लगाने से आपके कान बंद ना हो जाए। समझ गए? बाज़ लोगों के कान बंद हो जाते हैं, पीछे वाला बेचारा हॉर्न बजा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि पीछे कोई इंतज़ार कर रहा है, पीछे कोई आना चाहता है। तो गाड़ी चलाने के अंदर
اس بات کا خیال رکھیں. آپ کو آپ کی گاڑی کے اندر انڈیکیٹر لگا ہوا ہے. انڈیکیٹر جو لگایا جاتا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اور اس کا کوئی بل نہیں آتا ہے. انڈیکیٹر کا بھائی آپ کو رائٹ جانا ہے تو رائٹ کا انڈیکیٹر آپ نے چالو کر دیا تو پیچھے والا سمجھ جائے گا کہ آپ رائٹ میں جانے والے ہیں. لیفٹ کا جلا دیا تو پیچھے والا سمجھ جائے گا کہ آپ لیفٹ میں جانے والے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کو اتنا استعمال کریں گے, آپ کو مہینہ پورا ہونے کے بعد بل آنے والا نہیں ہے کہ آپ نے انڈیکیٹر اتنا استعمال کیا, اس کا بل لاؤ. وہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر انڈیکیٹر ہوتا ہے اور انڈیکیٹر چالو ہوتا ہے پھر بھی استعمال نہیں کرتے اور انڈیکیٹر جلائے بغیر رائٹ میں یا لیفٹ میں, وہ یہ سمجھتے کہ پیچھے والے کو کشف ہو جائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے. پیچھے والے کو کشف سے پتہ چل جائے گا کہ مجھے رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے. وہ ہر آدمی کو صاحب کشف سمجھتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, انڈیکیٹر خراب ہو گیا تو خراب ہو گیا, مجھے کیا, ارے بھائی انڈیکیٹر خراب ہو گیا اس کو بنا لو. آپ کی بریک لوز ہو گئی تو چل رہی ہے, جب تک وہ پوری طرح ٹوٹ نہیں جائے گی وہاں تک ہماری گاڑی چلتی رہے گی. یہ نہیں, ہر چیز کو اب شریعت نے ڈسپلن سکھایا ہے. جیسے آپ خود صاف ستھرے رہتے ہیں, آپ روزانہ نہاتے ہیں, ہاں اچھے کپڑے پہنتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, تو آپ کی گاڑی بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. صفائی کا حکم ہمارے لیے ہے, ہماری ہر چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے, سب عمل کریں گے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے یہاں ان 2 دنوں کے اندر رہ کر کے بڑے بڑے فضائل حاصل کیے. میں آپ کو خالی ایک حدیث سنا دیتا ہوں, اتنے فضائل حاصل کیے ہیں. اور آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم پوری زندگی علم حاصل کرتے رہیں گے. ہاں, آپ مدرسے میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور علم حاصل کرنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. میں خالی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. سمندر کی مخلوق اس کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہے, چینٹیاں اپنے دلوں کے اندر, مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.